السلام علیکم۔ عالم روحانیات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرات کا لسانی اور اپنی طرز کا واحد اور بے حد آسان عمل ہے۔ یہ عمل عامل کو خود پر کرنا ہے، مطلب اس عمل کی جو حاضرات ہیں وہ عامل کو خود نظر آئیں گی۔ جب بھی یہ عمل کیجیے گا اجازت لینا لازمی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے بھائی میرے، ہر مرد و خواتین کر سکتا ہے۔ اچھا جی، عمل سے پہلے میٹھی چیز پر نیاز دے دینی ہے، اور بعد نماز عشاء جہاں آپ نے حاضری کرنی ہو وہ جگہ پاک صاف ہو، معطر ہو، اور آپ اپنے بستر پر بھی کر سکتے ہیں۔ اندھیرا ہونا چاہیے، کسی طرح کا شور نہ ہو، سکون ہو، اور آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی خیالات سے پاک ہو، کیونکہ یہ حاضری جو ہے نا جی، یہ آپ کو 100% اسی وقت رزلٹ دے گی جب آپ کا دماغ بالکل سکون میں ہوگا۔ اچھا جی، اندھیرا ہونا چاہیے، جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، اور آپ نے کتب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھنی ہے، 200 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے سینہ پر دم کر لینا ہے، اور آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ حاضرات کھل جائیں گی، اور حاضرات کرنے سے پہلے آپ نے اپنا حصار لازمی کر لینا ہے۔ چاروں کل 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر 3 بار اپنے اوپر دم کر لیجئے گا، بدنی حصار آپ نے کرنا ہے۔ چند لمحوں کے بعد جب آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ یہ دم کر کے نا سینے پہ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں پائتھی مار کر، چاپی مار کر، جی آپ نے اس طرح سے بیٹھنا، 4 زانوں ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو چند ہی لمحوں بعد تیز روشنی آپ کی آنکھوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، یا بادل، اس کے بعد آسمان نظر آنا شروع ہو جائے گا، بالکل نیلا میدان دکھائی دے گا، اور کبھی کبھی تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو محل نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور محل کے باہر دربان کھڑا ہوگا۔ اچھا جی، اگر اس طرح کا کوئی واقعات ہو تو وہاں پر اگر دربان ہو، میدان ہو، یا بادل یا تیز روشنی، آپ نے سبحان اللہ پڑھتے رہنا جب تک کہ کوئی حاضر نہ ہو جائے، اور یہ 2-3 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ملاقات ضرور ہو جائے گی، وہ آپ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، پکڑ کر کہہ رہا ہوں، آپ کو سلام کریں گے اور بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ اور میرے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں نے 2-3 مرتبہ جو ہے فطرت سے ہٹ کے میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں یہ حاضرات کی ہیں، آنکھیں بند کی ہیں، اور ایک دم سے محل نظر آیا، تو محل اونچا تھا، میں سیڑھیاں چڑھا ہوں، تو سیڑھیاں چڑھ کر میں دروازے پر گیا ہوں، اور دروازے پر جاتے ہی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک دربان تھا، میں نے اسے سلام کیا، اور اس نے دروازہ کھول دیا اور کہتے جی آپ اندر چلے جائیں۔ اندر گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا بہت زیادہ مخلوق جو تختوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، کچھ موتیوں کے کیا کہتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو سامنے تخت پہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ جانے کس قسم کا تاج پہنا ہوا تھا جس کی روشنی بے حد تیز تھی، اور وہ ذکر کر رہے تھے اللہ اللہ اللہ۔ تو میں دربار میں سیدھا ان کے پاس گیا ہوں، میں نے سلام عرض کی ہے، تو انہوں نے دیکھا میں نے آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے آنکھیں کھولی، جواب دیا، اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ جی کس واسطے طلب کیا ہے، کیوں یاد کیا، تو میں نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ میرے ساتھ 3-4 مرتبہ اس طرح سے ہوا، اس کے زیادہ تر اس طرح سے ہوتا ہے، میدان آتا ہے، روشنی آتی ہے، اور ایک بزرگ حاضر ہوتے ہیں، وہ پھر لے کے جاتے ہیں، تو میدان میں تخت لگا ہوتا ہے بعض اوقات، تو 3 دفعہ اس طرح سے ہوا تھا، وہ جب اپنے عروج پر حاضری میری پہنچ گئی تھی، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، آپ دربان میں ملے تو آپ نے اس کو سلام کرنا ہے ادب سے، وہ جواب دیں گے، تو آپ کو بادشاہ کے پاس لے کے جائیں گے جو حاضرات کے شہنشاہ ہیں، تو پھر وہ آپ کو بلانے کی وجہ پوچھیں گے، آپ اپنا مدعا بیان کر دیجئے گا، جو مشکل ہے آپ ان کو کہہ دیجئے گا، کوئی کام ہوگا تو وہ بھی، یہ میں نہیں کہتا کہ جی 1 گھنٹے میں 1 منٹ میں یا 1 سیکنڈ میں وہ کام کریں گے، نہیں، وہ آپ کو آپ کی مشکل کا بہترین حل بتائیں گے، آپ کا جو کام ہوگا اس کو بہتر طریقے سے کریں گے،
جس طرح کرنے کا حق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگر کچھ دن لگ بھی جائیں گے تو کوئی حرج نہیں، آپ کا کام انشاءاللہ وہ بہتر طریقے سے کریں گے۔ اچھا جی، واپس جب آپ نے ان کو رخصت کرنا ہے تو ان کو سلام کیجیے گا، اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے گا اور آنکھیں کھول لیجیے گا، انشاءاللہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ لازمی یاد کی رکھ لیجیے گا، ان کو واپس بھیجنا ہے۔ بہت سی حاضرات ایسی ہوتی ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں حاضرات کو آپ چلے جاؤ، وہ نہیں جاتے، تو اول تو ہمیں بات ہی کرنا نہیں آتی ان سے ڈھنگ سے، تو وہ ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جاتے۔ لیکن اس میں آپ نے کرنا جی، آپ نے درود پاک پڑھ کر ان کو رخصت کر دینا، وہ چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور جہاں سے آئے تھے اپنے مقام پر وہاں واپس چلے جائیں گے۔ اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، روز کرنا چاہیں روز کر سکتا ہے، اور اگر آپ روزانہ اس کو اپنی روٹین بنا لیں، یعنی کہ ایک آدھا گھنٹہ اگر کوئی نہ کوئی کام آپ کو پڑ جائے، یا ویسے ہی اس کو حاضرات نہ کریں، 100 مرتبہ درود ابراہیم، 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ دم کر کر اپنے سینے پر سو جائیں، تو انشاءاللہ خواب میں آپ کو اولیاء اللہ کی زیارت ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ آپ کو آپ کے مددگار ہوں گے، آپ کو کبھی مشکل نہیں آئے گی، کسی قسم کی آپ کو مشکل نہیں آنے دیں گے، اور ہر مشکل کا حل بھی بتائیں گے۔ اگر کوئی مشکل آ بھی جائے گی نا تو اس کا حل انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، اور یہ ہر مرد اور عورت کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ کو اجازت لینا پڑے گی، اجازت کے بنا نہیں کیجیے گا، کیونکہ رجت کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہم لوگ بنا اجازت کے کام جو شروع کر دیتے ہیں وہ پھر نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور 5 گانا نماز پڑھنی ہوگی، اس کے علاوہ یہ حاضرات نہیں کھلیں گی، نماز کا پابندی